بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ عرض مصنف نومبر 2013۔ جنون جب قسط وار شائع ہو رہی تھی تو قریباً ہر قسط پر مجھے مختلف انداز کے تبصرے سننے کو ملتے تھے، اور ایک ہی سوال، فلاں کردار کس کا ہے اور فلاں کس کا۔ میرے قارئین کو اس بات کا بخوبی علم اور اندازہ ہے کہ میں کہانیاں اپنی معاشرت ہی سے تراشتا ہوں۔ صحافت کا طالب علم ہونے کے ناطے میرا موضوع عموماً کرنٹ افیئرز ہی ہوتے ہیں۔ یوں تو گزشتہ 60 سال سے، لیکن خصوصاً 9/11 کے بعد تیزی سے بنتا بگڑتا قومی منظرنامہ میرا مرغوب موضوع رہا ہے۔ میں نے بلوچستان کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا، سنا، دیکھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ایمانداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلوچستان کی شورش صریحاً غیر ملکی سازش ہے۔ اس سازش میں دنیا کے بڑے بڑے شیطان اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کمال ہوشیاری سے ہمارے ہاں بہت سے آستین کے سانپ بھی تیار کر لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت چھوٹے اور گھٹیا مفادات کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں جس کا تصور بھی کسی پاکستانی مسلمان کے لیے بڑا بھیانک ہے۔ آپ دنیا بھر کے بکرات اکٹھے کر لیں، جیسی جی چاہے دلیلیں دیں، جس طرح کا بھی سائنٹیفک پروپیگنڈا کریں، قائد اعظم کی تقریروں کے حوالے دیں یا کسی اور کے، لیکن اس تلخ سچائی سے جان نہیں چھڑا پائیں گے کہ تحریک پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں نے خوراک، پوشاک اور گھر کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو نہیں گنوائی تھی۔ جھوٹ یا سچ انہوں نے اسلام کے نام پر جانے دی تھیں۔ انہیں مملکت خداداد کا جو نقشہ بتایا اور دکھایا گیا تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا ان لٹے پٹے زخم خوردہ انسانوں نے پاکستان میں آ کر دیکھا۔ قصور کس کا ہے، غلطی کس نے کی، کہاں کس نے کیا ٹھوکر کھائی، اس پر بہت بحث ہو چکی، ہوتی بھی رہے گی، لیکن بلوچستان مقبوضہ کشمیر کی طرح پاکستان آرمی نے بلوچوں سے نہیں چھینا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ اس خطے کے اس دور کے جغرافیائی پس منظر میں ان کے نزدیک یہی بہترین فیصلہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن اصول کے مطابق اکثریت کی رائے ہی مستند ہوتی ہے۔ جنہوں نے اسے پسند نہیں کیا وہ قیام پاکستان کے فوراً بعد اپنے کام میں جت گئے۔ صدر ایوب خان پھر ذوالفقار علی بھٹو، دونوں ادوار میں بدقسمتی سے بلوچستان میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے مسلح افواج کا استعمال کیا گیا، جو کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ ہر ریاست کو اپنی رٹ بحال رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ جیسے تیسے کبھی لڑائی کبھی صلح پر معاملات چل رہے تھے، اور ان مٹھی بھر علیحدگی پسندوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ انہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے کہ اچانک گوادر کا دھماکہ ہو گیا۔ گوادر بظاہر تو ایک بندرگاہ کا نام ہے، لیکن اصل میں ہمسایہ گلف ریاستوں اور اپنے ایرانی بھائیوں کے سر پر لٹکتی خطرے کی مستقل تلوار بھی ہے۔ بھارتیوں نے ایرانی بندرگاہ چابہار پر جان و مال دونوں لڑا دیے ہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحیح لا حاصل ہے۔ گوادر کا مقابلہ ابس اور خام خیالی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے یا سمجھے، آپ جانتے ہیں میں الحمدللہ سچ کہنے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اس دوستی کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے تمام باغی بھگوڑے دبئی ہی میں کیوں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جاری شورش کا منبع بھی یہیں سے پھوٹتا ہے، اور گلف کی ان ریاستوں کا بھی باخبر لوگوں کو علم ہے جو بلوچستان میں خصوصاً بھارتی گھناؤنے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہیں، لیکن مصلحتوں نے ہمارے منہ پر بڑے مضبوط تالے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم خود پر ٹوٹنے والی قیامت کا سیاپا بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس ناول میں بلوچستان میں جاری شورش کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا ہے۔ میرے قارئین ہمیشہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کردار کس کا ہے اور فلاں کس کا، اور میں انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی پہلی قسط کی جانب۔ فندق الحیات۔ وہ چلتے چلتے اچانک بڑبڑایا تو اس کے ہمراہی نے چونک کر اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرا کر جواباً اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ارجن نواز کے لیے یہ موٹا سا تیواڑی دلی سے یہاں تک مستقل عذاب بنا رہا تھا۔ اللہ جانے اس نے ماضی میں کون سا ایسا پاپ کیا تھا جس کی سزا اسے ایئر انڈیا کی اس فلائٹ میں تیواڑی کی شکل میں ملی تھی۔ بدقسمتی سے تیواڑی اور ارجن کے سیٹ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے،
اکانومی کلاس کا سفر، وہ تو ارجن کی خوش قسمتی تھی کہ تیواڑی نے ونڈو سیٹ سنبھالی تھی۔ اگر وہ اس سیٹ پر بیٹھتا تو اب تک دم گھٹنے سے سورگباش ہو گیا ہوتا۔ ارجن نواز جانتا تھا یہ کس کی شرارت ہے۔ اس کی دوست آرادھنا نے، جو ایئر انڈیا گراؤنڈ سٹاف میں کام کرتی تھی، ارجن کے ساتھ جان بوجھ کر تیواڑی کو پھنسایا تھا، جس کی صرف یہ وجہ تھی کہ ارجن نے اس سے درخواست کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو اس کی ہم سفر کوئی آرادھنا جیسی لڑکی ہی بن جائے۔ نو پرابلم، آرادھنا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ تو تم جانتی ہی ہو نا، میں ذرا نازک مزاج ہوں، ارجن نے اسے حسب معمول چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارجن کو 2 سیٹوں والی لین میں جگہ ملی تھی اور امید یہ تھی کہ اس کا سفر یہاں زیادہ اچھی طرح کٹے گا، کم از کم کھل کر اپنے ساتھی سے تو بات چیت کر سکے گا۔ لیکن اس کے جہاز میں سوار ہونے کے آدھے گھنٹے بعد تک بھی جب کوئی اس سیٹ کا حقدار نہ آیا تو ارجن چونکا۔ پھر اس نے جہاز کے کرو ممبر کو اس موٹے تیواڑی کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا۔ پہلے تو ارجن نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب کرو ممبر نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ارجن کے بغل والی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیواڑی سے کہا، یور سیٹ سر، تو ارجن کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں آرادھنا کو اس بھیانک مذاق کا مزہ چکھانے کا عزم کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ جانے تیواڑی نے کون کون سے عطر لگا رکھے تھے۔ ارجن کو تو اپنا دماغ پھٹنے کا احساس ہوا۔ اپنی سیٹ میں دھسنے تک تیواڑی اس کے ساتھ اچھی طرح رگڑ کھا چکا تھا۔ اس کا بیگ کیبن کرو نے زبردستی سامنے والے باکس میں پھنسا دیا تھا، جبکہ تیواڑی بیگ اپنی گود میں رکھنے پر بضد تھا۔ سر جی، ایئر سیفٹی رولز اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ یہ بیگ اپنے ساتھ یا اگلی سیٹ کے نیچے نہیں رکھ سکتے، سیکیورٹی بہت سخت ہے، کیوں میری نوکری کے دشمن ہو رہے ہیں؟ کیبن کرو نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، ضرورت ہوگی تو اپنی دوائی نکال لوں گا، اس نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ارجن کے منہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن نے اڑان بھرنے کا اعلان کیا تو کیبن کرو کی جان چھٹی، لیکن اب ارجن کی کم بختی آ گئی تھی۔ تیواڑی نے اپنی گردن اس کی طرف گھمائی اور ایئر انڈیا کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ارجن نے بہت چاہا کہ اس بلا سے جان چھڑا لے، لیکن کیا مجال جو تیواڑی خاموش رہا ہو۔ اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف عطر کے سوداگر کی حیثیت سے کروایا تھا، جس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ارجن نے اس کا مزہ چکھ لیا تھا۔ دوران سفر وہ ارجن کے کان مسلسل کھاتا آیا تھا۔ ارجن اس کے پے در پے سوالات سے بچنے کے لیے اب تک 3-4 مرتبہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن اس طرح بار بار اٹھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خود انٹیلیجنس آفیسر تھا اور جانتا تھا کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں اسے مشتبہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا خدا کر کے دبئی آیا، جہاز سے نکلتے ہوئے بھی وہ ارجن سے چپکا رہا۔ اسے اب ہوٹل کا نام ہی بھولنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ سامان زیادہ تو نہیں تھا، بس ایک ہینڈ بیگ تھا، جبکہ تیواڑی بیگیج ایریا کی طرف جا رہا تھا، جس سے اس کی جان چھٹی اور وہ تیز قدموں سے امیگریشن کی طرف آ گیا، جہاں ایک موٹی سی عورت نے اس کے پاسپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اپنے کمپیوٹر میں کچھ چیک کیا اور سٹیمپ لگا کر پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیا۔ لاؤنج سے باہر آ کر اس نے سب سے پہلے طویل سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر اس ہجوم کا حصہ بن گیا جو ایگزٹ کی طرف جا رہا تھا۔ آٹومیٹک دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر دبئی کے مختلف ہوٹلز کے متعدد میزبانوں پر پڑی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے ہوٹل کے کارڈ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک سمارٹ اور خاصی بے باک لڑکی کے ہاتھ میں پکڑے فندق الحیات ہوٹل کے کارڈ نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو قدرے راحت فراہم کی، اور اب وہ اسی کی طرف جا رہا تھا۔ ہیلو، مائی نیم از ارجن نواز، آئی ایم فرام دہلی، اس نے بڑی شائستہ انگریزی میں لڑکی کو مخاطب کیا۔ آپ کا سواگت ہے سر، لڑکی نے ہندی میں قدرے جھکتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ کھڑے اسمارٹ نوجوان کی طرف دیکھا۔ آئیے سر، اسمارٹ نوجوان نے اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ پکڑ لیا اور اسے قریب ہی پارکنگ میں کھڑی اس مرسیڈیز ویگن تک لے آیا، جس کے باہر ایک انتہائی مستعد اور انتہائی تابعدار قسم کا پٹھان کھڑا تھا۔ اس پٹھان کے چہرے پر اس کا نام نہیں لکھا تھا، لیکن ارجن چونکہ اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا، اس لیے برے صغیر کے کسی بھی باشندے کو وہ پہلی ہی نظر میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے ہیلو سر کہہ کر ارجن کو تعظیم دی اور ویگن کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کا بیگ وہاں رکھا۔ اس نوجوان نے ارجن کو ہاتھ کے اشارے سے اندر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے ایک سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد واپس مڑ گیا۔ ارجن نے آرام دہ سیٹ پر ڈھیر ہوتے ہوئے اپنی ٹانگیں سیدھی کیں اور اپنے ٹاسک کے متعلق سوچنے لگا۔ اسے بیٹھے بمشکل 3-4 منٹ ہوئے تھے جب ہوٹل کی میزبان لڑکی ایک اور انڈین فیملی کے ساتھ ویگن کی طرف آتی دکھائی دی۔
پٹھان ڈرائیور نے پھرتی سے ان کے 3-4 بڑے بڑے بیگ رکھنے کے بعد پچھلا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اسی دوران یہ فیملی میزبان لڑکی کی مسکراہٹ کے ساتھ ویگن میں اپنی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ لڑکی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ویگن چل دی۔ دبئی کی اونچی اونچی بلڈنگز کے درمیان تیزی سے بھاگتی ویگن بمشکل 10 منٹ بعد ایک شاندار 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی، جس کے باہر انگریزی میں حیات ریجنسی اور عربی میں فندق الحیات لکھا تھا۔ ویگن ڈرائیور انہیں استقبالیہ دروازے کے بالکل سامنے لے آیا تھا، جہاں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے 2 ویٹرز اور ایک خوبصورت میزبان مستعد موجود تھے۔ سب باری باری ویگن سے اترے۔ شائستگی کا مظاہرہ کرتا ارجن نواز سب سے آخر میں باہر آیا تھا۔ اسی دوران پٹھان ڈرائیور ان کا سامان اتار کر سلیقے سے چمکدار فرش پر رکھ چکا تھا۔ ایک ویٹر نے اس کا بیگ تھاما اور اس کے ساتھ استقبالیہ پر آ گیا، جہاں 3-4 لڑکیاں الگ الگ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھیں۔ یہ تمام لڑکیاں اردو، ہندی، انگریزی اور عربی پر یکساں عبور رکھتی تھیں اور گاہک کی مرضی کی زبان میں اس سے بات کر رہی تھیں۔ ہیلو سر، اس کے حصے میں پھر انڈین لڑکی ہی آئی تھی۔ ہیلو، مائی نیم از ارجن نواز فرام دہلی۔ ارجن نے انگریزی میں اپنا تعارف کروایا۔ ویلکم سر۔ لڑکی نے اپنے سامنے کھلے کمپیوٹر اسکرین پر اپنی انگلیوں کی حرکات کے جواب میں ابھرتے لفظوں کو دیکھ کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ آپ کے لیے روم نمبر 241 ریزرو ہے سر۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پہلے سے اپنے سامنے دھری چابیوں میں سے ایک چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کاروباری مسکراہٹ سے دیکھا۔ تھینک یو، ارجن نواز نے چابی پکڑتے ہوئے کہا۔ ویٹر اس کے بیگ سمیت اس کے ساتھ لفٹ تک گیا تھا۔ لفٹ دوسری منزل پر رکی۔ ویٹر اسے کمرہ نمبر 241 تک لایا اور اسے چابی لے کر دروازہ کھولا۔ اس کا بیگ اندر رکھا، چیزوں کو سلیقے سے دوبارہ ترتیب دیا۔ کوئی خدمت سر؟ اس نے تابعداری دکھائی۔ ابھی ضرورت نہیں۔ ارجن نے اس کی طرف دیکھا اور ویٹر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ارجن نواز کے استقبالیہ کاؤنٹر چھوڑنے کے فوراً بعد 3 رد عمل یکے بعد دیگرے ہوئے تھے۔ اس کاؤنٹر پر موجود اس انڈین میزبان لڑکی نے اپنے بیگ میں موجود موبائل فون پر ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ہیلو سننے کے بعد اپنا نام بتا کر صرف 2 لفظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آن بورڈ۔ کاؤنٹر کے سامنے لابی میں بیٹھے ایک لمبے تڑنگے نوجوان نے جیسے ہی انہیں لفٹ کی طرف جاتے دیکھا، وہ ان کے تعاقب میں دوسری برق رفتار لفٹ سے دوسری منزل تک پہنچا اور عین ان لمحات میں جن میں ارجن ویٹر کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، ویٹر کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ لابی میں بیٹھا نوجوان ان کے قریب سے بالکل نامحسوس انداز میں کمرے کے نمبر پر نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ اس کوریڈور کے آخری کمرے تک پہنچنے کے بعد وہ واپس مڑا اور تیزی سے کمرہ نمبر 219 پر دستک دی۔ یہ کمرہ ارجن کے بالکل سامنے تھا۔ مانوس دستک پر اندر سے کسی نے بلوچی زبان میں کھلا ہے کہا اور نوجوان اندر چلا گیا، جہاں پہلے ہی سے ایک اور اس جیسا لمبا تڑنگا نوجوان دونوں ہاتھ بے چینی سے ایک دوسرے سے جوڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آ گیا؟ نیا لگتا ہے، میں نے پہلے نہیں دیکھا، لابی والے نوجوان نے کہا۔ اندر پہلے سے موجود نوجوان نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کی عمر 40 پلس تھی اور مونچھوں کو بل دینے سے اس کا چہرہ خاصا روبدار دکھائی دے رہا تھا۔ زرباغ، اس مرتبہ کھل کر بات کرنا، لابی والے نوجوان نے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ زرباغ نے قدرے تلخی سے نوجوان کی طرف دیکھا جس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ کیسر خان، یہ کام اتنا آسان نہیں، بڑے چالاک لوگ ہیں یہ، لاکھوں کا خرچہ ہم پر کرتے ہیں، تحفظ دیا ہوا ہے ہمیں، انہیں ہم بلیک میل نہیں کر سکتے۔ زرباغ نے نوجوان کو اس مرتبہ قدرے سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے سردار، جیسے آپ کی مرضی، میں تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فون کیسر خان نے ہی اٹھایا تھا۔ یس، اس نے فون پر خاصی روبدار آواز میں کہا۔ سر، آپ کے گیسٹ ہیں۔ استقبالیہ سے لڑکی نے جواب دیا۔ فون پر ہاتھ رکھ کر اس نے یہی بات زرباغ سے کہی، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھائیں، ہم آتے ہیں، کیسر خان نے کہا اور فون رکھ دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے تو… کیسر نے کچھ کہنا چاہا لیکن زرباغ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ سولنگی ہوگا، اس نے مختصر بات کی۔ سولنگی؟ کیسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ زرباغ کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا ادھر کسی کو معلوم نہیں نا، کیسر نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔
دیکھو کیسر خان، یہاں تم صرف میری بات کیا کرو، وہاں کون کیا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ ہماری لائف لائن ہے، اگر کٹ گئی تو سب ایک ایک کر کے کتے کی موت مارے جائیں گے۔ جانتے ہو نا ایجنسی والوں کو، ایک مرتبہ ان کے قابو میں آنے کا مطلب ہے ساری زندگی کی محتاجی۔ اول تو وہ زندہ نہیں چھوڑتے، چھوڑیں تو بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سارا دال دلیا چل رہا ہے نا، وہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مجھے ان لوگوں کو خوش رکھنا ہے، میری بات سمجھتے ہو نا؟ اس نے غصے سے کہا، اور کیسر خان نے خاموش رہنے ہی میں عافیت جانی۔ تیسرا رد عمل اس پٹھان ڈرائیور کا تھا جو ارجن نواز کو دبئی ایئرپورٹ سے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ شاید اس کی شفٹ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی اپنی مخصوص جگہ پارک کی اور چابی ایڈمن برانچ میں جمع کروا کر ملازمین کے لیے مخصوص ایریا کینٹین میں چلا گیا۔ اسے شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اپنی مخصوص میز پر بیٹھ کر اس نے اونچی آواز میں کینٹین بوائے کو چائے لانے کے لیے کہا اور اپنے موبائل پر کسی سے پشتو میں بات کرنے لگا۔ سر، بندہ کوئی اور ہی ہے، زرباغ کے سامنے والا کمرہ اس کے لیے پہلے سے بک تھا سر، اس نے پشتو میں کہا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھنا، فوٹو بھیجو۔ دوسری طرف سننے والے نے بھی پشتو ہی میں کچھ کہا اور رابطہ کٹ گیا۔ پٹھان ڈرائیور نے یہ فون اپنے کسی قریبی عزیز شیر خان کو کیا تھا، جس نے یہ فون اپنے آفس میں سنا۔ شیر خان پراپرٹی بزنس میں خاصا معروف اور معتبر نام تھا۔ ارد گرد کی 3-4 ریاستوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ فون رکھ کر اس نے پاکستان ایمبیسی میں اپنے دوست چودھری امین کا نمبر ملایا۔ او سر جی، کیا حال ہے؟ کتنے دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے فون پر بے تکلفی سے بات شروع کی تھی۔ شیر خان، میں مارکیٹ کی طرف نکل رہا ہوں، آج تمہارے ساتھ ملاقات پروگرام میں شامل ہے، ذرا قہوہ تیار رکھنا۔ دوسری طرف سے بے تکلفی سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ او سر جی، آپ آئیے نا، قہوے میں نہلا دیں گے، شیر خان نے کہا لگایا۔ بمشکل 1 گھنٹے بعد چودھری امین اس کے آفس میں موجود تھا۔ دونوں بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے۔ 2-3 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شیر خان نے اپنے خصوصی ملازم کو باہر چائے لانے بھیجا اور مہمانوں کو بھی باہر ہی رکھنے کی تلقین کر دی۔ سر جی، یہ ہے اس کی تصویر، مجھے اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی MMS کی ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر پٹھان ڈرائیور کی طرف سے ملنے والی تصویر اسے دکھائی۔ ویل ڈن، چودھری امین اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے میرے فون میں لوڈ کر دو۔ جی سر، شیر خان نے مسکراتے ہوئے اپنے فون پر انگلیاں چلانی شروع کر دیں۔ چودھری امین نے فون پر تصویر وصول ہونے کی تصدیق کے بعد اسے اپنے فون سے تصویر ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کی اور پٹھان ڈرائیور سے متعلق کچھ ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں قہوہ پی رہے تھے۔ 2-3 مہمان بھی اس کے آفس میں آ گئے تھے، جن سے اس نے اپنے دوست چودھری امین کا تعارف بھی کروا دیا تھا۔ پھر چودھری امین گرم جوشی سے معانقہ کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا۔ ایمبیسی پہنچتے ہی وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیر خان کی طرف سے ملی تصویر اور اطلاعات اس نے انتہائی محفوظ طریقے سے ہیڈ کوارٹر روانہ کر دیں، جو انڈین ڈیسک پر موجود بریگیڈیئر شاہ نے وصول کی، اور چند منٹ بعد ہی DG کے سامنے یہ تازہ ترین ٹاپ سیکرٹ اطلاعات موجود تھیں کہ معروف دہشت گرد بلوچ ٹائیگرز کے مشتبہ کمانڈر زرباغ سے دبئی میں را کی OSO برانچ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کنور دلجیت سنگھ نے، جو انڈر کور ایک بزنس مین ہے، ارجن نواز کی حیثیت سے ملاقات کی ہے۔ DG نے اس ٹاپ سیکرٹ فائل پر نظر دوڑانے کے بعد چند منٹ تک سوچا، پھر اپنے سٹاف آفیسر کرنل خالد کو بلا کر کچھ اہم ہدایات متعلقہ ڈیسک کے لیے ٹائپ کروائیں، اور اگلے آدھے گھنٹے بعد چودھری امین کے لیے سفارتی ڈاک میں ایک عام سا خط روانہ کر دیا گیا، جو اس رات اسلام آباد سے دبئی جانے والی ایک فلائٹ کے ذریعے اسے مل گیا۔ ارجن نواز بزنس مین کے نام سے سفر کرنے والے را کی خصوصی برانچ OSO کے ڈپٹی ڈائریکٹر کنور دلجیت سنگھ کے لیے یہ کوئی نیا کھیل نہیں تھا۔ اس کا تبادلہ 5 سال پہلے اس برانچ میں ہوا تھا، جو را کی خصوصی دھوکہ دو کام نکالو برانچ تھی، جس کا کام ہی پڑوسی ممالک میں تخریب کار تنظیموں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی تھا۔ اس کے لیے انہیں خصوصی مراعات اور بے حد و حساب فنڈز جاری کیے جاتے تھے۔ کنور دلجیت سنگھ نے اس سے پہلے نیپال اور سری لنکا میں بھی کام کیا تھا۔ 2 سال افغانستان میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ ہیڈ کوارٹر آ گیا تھا، جہاں اس کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ زرباغ سے متعلق اطلاعات افغانستان میں اسے ملتی رہتی تھیں، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔
وہ ہرات میں موجود را کے خصوصی مرکز کا انچارج رہا تھا، جہاں پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے مختلف گروپس کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان میں بلوچ نوجوان بھی شامل تھے، لیکن اس کی زرباغ سے شناسائی نہیں تھی۔ اس کے باوجود زرباغ سے متعلق مکمل اطلاعات اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ زرباغ کے بچپن سے جوانی تک کے مکمل واقعات وہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا بلوچ سردار ڈوڈا خان کی یہ ناجائز اولاد، جسے لوگ زرباغ کے نام سے جانتے تھے، کبھی بھی ڈوڈا خان کے قریب نہیں رہا۔ دراصل زرباغ ڈوڈا خان کی ناجائز محبت کی نشانی تھا۔ سندھ میں اس کے ناجائز تعلقات ایک مہترانی سے ہوئے، جسے بعد میں اس نے سندھ کی معزز فیملی کی بیٹی قرار دے کر اپنے عقد میں لے لیا۔ اس مہترانی سے صرف ایک ہی اولاد زرباغ خان کی صورت میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد پیدا ہونے والی 2 جڑواں لڑکیوں کو ڈوڈا خان نے پیدائش کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد ہی مروا دیا تھا۔ زرباغ اپنے 13 بہن بھائیوں میں جو 4 ماؤں کی اولاد تھے سب سے بڑا تھا، جسے ڈوڈا خان کو ہاتھ کی چھٹی انگلی کی طرح بادل نخواستہ قبول کرنا پڑا۔ زرباغ کی ماں جو مہترانی سے سردارنی بنی تھی، سردار ڈوڈا خان کے دل و دماغ پر بری طرح قابض تھی۔ قبیلے کی بڑی بوڑھیوں کو یقین تھا کہ وہ ڈوڈا خان پر کالا جادو کرواتی ہے۔ 2-3 مرتبہ تو حویلی سے ایسی چیزیں بھی برآمد ہوئیں، لیکن مہترانی اس بری طرح ڈوڈا خان پر حاوی تھی کہ اس کے خلاف تو کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنی چلاک عورت تھی کہ ایک مرتبہ سندھ سے ایک عامل کو لے آئی، جس نے ڈوڈا خان پر مختلف عمل کرنے کے بعد بتایا کہ اس پر کالا جادو ضرور ہو رہا ہے، لیکن مہترانی نہیں بلکہ اس کی حاسد سوتنے کرواتی ہیں، اور یہ بلا بیچاری دوسری بیویوں کے گلے پڑ گئی۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن قبیلے کے لوگوں کو یقین تھا ڈوڈا خان کی موت اس کالے علم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ مرنے سے قریباً 2 ماہ پہلے اس پر عجیب و غریب قسم کے دورے پڑنے لگے تھے۔ آخری دنوں میں اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ اپنے نزدیک آنے والوں کو وہ منہ بھر بھر کے گالیاں دینے لگا تھا۔ ایک روز اسی طرح گالیاں دیتے دیتے مر گیا، جس کے بعد مہترانی نے کمال چلاکی سے کام لے کر پگڑی اپنے بیٹے زرباغ کے سر پر رکھوا دی، جو باپ کی موت پر ماں کی طرف سے بہت منت سماجت کے بعد ہی خضدار آنے پر رضامند ہوا تھا۔ وہ ان دنوں کراچی میں اپنی بدمستیوں میں مصروف تھا جب اس کا باپ فوت ہوا۔ زرباغ اپنے والدین کی طرف سے تمام حرام کاریاں ورثے میں لے کر دنیا میں آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بے پناہ عیاش اور ظالم تھا، جبکہ ماں کی طرف سے دھوکہ بازی، چلاکی اور ہیرا پھیری اسے وراثت میں ملی۔ اپنی انہی منفی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ اپنے علاقے کی سیاست میں نمایاں حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ 2 مرتبہ اسمبلی کا MPA منتخب ہوا، لیکن شاید ہی کبھی اس نے کسی اجلاس میں شرکت کی ہو۔ کراچی میں اس کے باپ کی کافی جائیداد موجود تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی اس کا دادا پردادا بھی کراچی میں ہی زیادہ ٹھکانہ رکھتے تھے۔ سب کی حرام کاریوں کی اپنی اپنی تاریخ تھی، لیکن اس کا باپ سردار ڈوڈا خان سب پر بازی لے گیا تھا، اور اب زرباغ اپنے باپ کا ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ اپنے قبیلے میں 2 شادیاں اس نے صرف اپنے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی کراچی والی بیگم شائستہ ہی اس کی پہلے داشتہ پھر بیوی بنی تھی۔ شائستہ دوسرے درجے کی ایک ماڈل گرل تھی، جس نے اپنی دانست میں زرباغ کا شکار کیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی، بلو فلمیں اور جنسی کمالات کے ذریعے اس نے دوسری تیسری ملاقات میں ہی سردار زرباغ خان کو لمبا کر دیا تھا، اور اب وہ کتے کی طرح اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا تھا۔ زرباغ کا قیام کراچی میں شائستہ بیگم کے ساتھ ہی تھا، جس نے اس کی سیاست میں بھی منہ ماری شروع کر دی تھی۔ سیاسی اجتماعات میں جانا اس کا معمول بن گیا۔ زرباغ نے شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے والد کو ایک بلوچ سردار کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک بلوچ سردار اسے کہتے تھے جو اپنے قبیلے میں ایک طرح سے زمینی خدا بنا ہوا ہو، جس کے اشارے کے بغیر چڑیا پر نہ مار سکے، جس کا اپنے قبیلے کے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو پر مکمل اختیار ہو، اور اس کا باپ ایسا ہی تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔